ایک ایسی کراماتی اور معجزاتی صندوق جو بنی اسرائیل کے مذہبی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ اس کا ذکر تورات، بائبل اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتی تھی، لہذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ کی موجودگی میں بنی اسرائیل کے لیے خدا کی مدد اور برکت نازل ہوتی تھی۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہے وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی و کراماتی تابوت ہے۔ تابوت سکینہ ایک لکڑی کا صندوق تھا جو سونے سے منڈا ہوا تھا۔ اس کے اوپر 2 سونے کے فرشتے کروب بنائے گئے تھے جو اپنے پروں سے صندوق کو ڈانپے ہوئے تھے۔ تابوت سکینہ کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو دے دی اور پھر بطور وراثت یہ آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یوں آپ کے بعد یہ صندوق بنی اسرائیل تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور وہ بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ یوں یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بطور وراثت پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا اور تابوت سکینہ کو وہاں رکھا۔ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقام پر ایک عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کروائی جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس ہیکل میں تابوت سکینہ کو رکھنے کے لیے ایک خاص جگہ بنائی گئی تھی جس کا نام قدس الاقداس تھا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کے تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت سکینہ میں آخر ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ تابوت سکینہ یہودی مذہب میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور اسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں تصریح ہے کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے جن میں لوح قرآنی، توریت کی تختیہ کے ٹکڑے، منا و سلوا کا برتن، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کی قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کے صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھی۔ یہ تابوت در حقیقت اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے رحمت اور برکت کا باعث تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے نزدیک فتح اور برکت کی علامت تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظاہر ہوتا کہ ان کے دلوں میں تسلی اور سکون پیدا ہوتا اور ان کے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا کہ تابوت سکینہ کی موجودگی میں خدا کی رحمت اور برکت ان پر نازل ہوتی ہے اور وہ مشکلات میں محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت درپیش آتی تو بنی اسرائیل اس تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ سے جو بھی دعا کرتے وہ قبول ہوتی تھی۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں گرفتار ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر عام ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کا ایک لشکر جرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا اور بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو تباہ کر دیا اور صندوق کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر کوڑے خانہ اور نجاستوں کی جگہ پر پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہو گئی اور قوم عمالقہ کے 5 شہر دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئے۔ لہذا انہیں سمجھ آ گیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دراصل اللہ کا عذاب ہے۔ انہوں نے تابوت کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر واپس بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف بھیج دیا۔
اللہ نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمول علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں دوبارہ واپس آئی، ان کی کھوئی ہوئی وقار پھر سے واپس لوٹ آئی۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے، لہذا جب ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا اور 5 سے 6 لاکھ یہودی کو قتل عام کیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کا ہی غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس خون خرابے کے بعد کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ بچا کہ صندوق سکینہ کا کیا بنا، اور یوں بنی اسرائیل ٹوٹ کر صرف سلطنت یہود تک محدود رہ گئے۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگردہ ہے تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکے جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ صندوق کہاں ہے؟ مختلف تاریخی و مذہبی روایات اور تحقیقات کے باوجود تابوت سکینہ کا مقام آج بھی نامعلوم ہے اور اس کی تلاش جاری ہے۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرایا کرتے رہتے ہیں۔ بعض کے مطابق یہ تابوت افریقہ کے کسی چرچ میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں دفن ہے جو فلسطین میں ہے، جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش جاری ہے جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ بہرحال کوششیں جاری ہے مگر کوئی یقینی ثبوت نہیں ہے کہ یہ کہاں موجود ہے۔ دراصل یہ صندوق کہاں ہے اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، مگر اس کے بارے میں روایتوں اور کہانیوں نے اس کو ایک افسانوی حیثیت دے دی ہے۔ لیکن جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگی اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے ہاتھ یہ تابوت آئے گی وہ تمام اقوام پر غالب ہوگی۔ تابوت سکینہ کی کہانی ہمیں ایمان، تسلی اور سکون کی یاد دلاتی ہے، اور یہ کہ خدا کی برکتیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔